ان بکل تسبیحۃ صدقہ، جب آپ کہیں گے سبحان اللہ تو یہ صدقہ ہے. وبکل تکبیرۃ صدقہ، جب آپ اللہ اکبر کہیں گے تو یہ بھی صدقہ ہے. وبکل تحمیدۃ صدقہ، اور جب آپ الحمدللہ کہیں گے تو یہ صدقہ ہے. وبکل تہلیلۃ صدقہ، جب آپ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو یہ بھی صدقہ ہے. وامر بالمعروف صدقہ، جب آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ نیکی کے کاموں میں کوتاہی کر رہا ہے اور آپ اس کو نیکی کا حکم دیں تو یہ بھی صدقہ ہے. ونہی عن منکر صدقہ، اور جب آپ کسی کو برائی کرتا دیکھیں تو اس کو برائی سے روکیں تو یہ بھی صدقہ ہے. یہ صدقے کی وہ قسمیں ہیں جو سب کر سکتے ہیں. پہلے 4 چیزیں تو صرف زبان ہلانے سے تعلق رکھتی ہیں. ایک شخص جس کا پورا جسم پیرالائزڈ ہو چکا ہو، اس کے لیے بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا مشکل نہیں. اگر اس کی زبان بھی نہیں ہلتی تو دل میں بھی کہہ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کر لے گا. آپ دیکھا ہوگا کہ جو مریض کومے میں چلے جاتے ہیں وہ بعض اوقات بول بھی نہیں سکتے، سب سن رہے ہوتے ہیں. اسی لیے کبھی لوگوں کی باتیں سن کر ان کے آنسو بھی ٹپک پڑتے ہیں، کبھی ان کو اسمائل کرنے لگتے ہیں، کبھی ان کے چہرے پہ خوف آتا ہے، کبھی غم آتا ہے، کبھی کسی طرح کے تاثرات. تو یہ سب کچھ کہاں سے پتا چل رہا ہوتا ہے؟ ان کو سن کر، جو آس پاس ماحول میں بات چیت ہو رہی ہوتی. تو ایک تو یہ کہ اگر کبھی ایسے کسی مریض کو دیکھنا ہو یا کبھی کسی ایسے مریض کی تیمارداری کرنی پڑے یا کبھی اس کے پاس رہنا پڑے تو پلیز اس وقت کبھی مایوسی کی باتیں، مرنے کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ سب سن رہا ہوتا ہے اس وقت. جب تک ڈیتھ ہو نہیں جاتی نا تو کان سنتے رہتے ہیں. اب ہم سمجھتے بے ہوش پڑا ہوا ہے، یہ بول نہیں سکتا تو لہٰذا اس کی تو کیا عقل ہے. تو اس مریض کو اذیت نہیں دینی چاہیے. اول تو یہ کہ کسی بھی مریض کے پاس فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایسے مریض جو اپنے دکھ درد کا اظہار بھی نہ کر سکیں اور یہ بھی نہ کہہ سکیں کہ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کے اللہ کا ذکر، اچھی بات، انکریج کرنے والی بات، ہوپ دلانے والی بات، اللہ کی رحمت یاد کرانے والی بات کیا کرے، نہ کہ پریشان کن باتیں. بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کسی مریض کے پاس جاتے ہیں تو مریض کو چھوڑ کے آپس میں باتیں شروع کر دیتے اور آپس میں اتنے قصے شروع کر دیتے ہیں کہ وہ مریض بیچارہ پریشان ہو اٹھتا ہے. اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. ہمیشہ عقل مندی کا ثبوت ہے کہ جس کام گئے وہ کریں، نہ کہ ادھر ادھر کی فضول باتیں. اگر کسی سے ملنے کے لیے گئے تو اس کو توجہ دیں، نہ کہ آپس میں بحثیں شروع کر دیں. یا کوئی آپ سے ملنے کے لیے آیا مہمان ہے، آپ اس کو توجہ دیں، نہ کہ آپس میں باتیں شروع کر دیں. پھر آپ نے اس کو بلایا کس لیے تھا؟ مریض کی عادت کرنے کے لیے تو ساری توجہ مریض پہ ہونی چاہیے. اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے اچھی بات کریں، اور جتنا اس کو آپ کی ضرورت ہے اتنا پاس بیٹھ کے پھر چلے جائیں. تو ہم ہر وقت سب سے زیادہ کنسرن ہوتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں. اپنی میں شروع کر دیتے ہیں، اپنی کہانیاں، اپنی باتیں، اپنے تبصرے، اپنی آراء، اپنے خیالات جو ہمارے دماغ پہ غالب ہوتا ہے وہی بولے جاتے ہیں. اتنا بولتے ہیں کہ دوسرے کا جواب بھی نہیں سنتے، وہ کیا کہہ رہا ہے یا اس کی کیا رائے ہے. تو یہ بھی حکمت کے خلاف ہے. حکمت کیا ہے کہ انسان سنے بھی اور سنائے بھی، بولے بھی اور دوسرے کو بھی بولنے کا موقع دے، اور ہر ایک کو اس کا حق دے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا میرا کہ یہ وہ صدقے کی قسم ہے جو ہر حال میں انسان کر سکتا ہے. بستر پر لیٹے ہوئے نیند نہیں آ رہی، گاڑی میں بیٹھے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، کہیں بھی ہیں، اللہ کا ذکر کرتے چلے جائیں. اب چونکہ اس کا نتیجہ نظر نہیں نہ آتا، مال تو نظر آتا ہے نا، تو اس کا نتیجہ نظر نہیں آتا. مثلا مال کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو کوئی آپ سے خوش ہو کے بولتا ہے یا آپ کا شکر گزار ہوتا ہے تو آپ کو انسٹنٹ ریوارڈ مل جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں ہاں میں نے کوئی کام کیا. لیکن جب آپ ذکر کرتے ہیں تو عام طور پر فوراً نظر نہیں آتا کہ کیا اجر ملا آپ کو، کیونکہ وہ تو آپ کی زبان میں یا آپ کے دل میں. تو بہت سے لوگ پھر اس میں بور ہو جاتے ہیں، اس میں فن نہیں اتنا ہوتا. لیکن اگر سنجیدگی کے ساتھ کرتے رہے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ سٹیج آتی ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایک ایسی راحت اور اطمینان اور سکون شروع ہو جاتا ہے کہ جو ان ساری اچیومنٹس سے بڑا ریوارڈ ہوتا ہے انسان کے لیے. لیکن انسان کبھی اپنے اندر جھانکے، اپنے اندر غور کرے یا اپنے اندر کی آواز سنے تو پھر یہ ساری چیزیں محسوس ہوتی ہیں. اور اگر کثرت سے کلام کی عادت ہے تو پھر دل کی آواز نہیں سن سکتے اپنی بھی کہ وہاں کیا حالات ہیں. جبکہ سب سے زیادہ نظر اپنے ہی دل پہ ہونی چاہیے کہ وہ کدھر کو جا رہا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ذکر تو آسان ہے، لیکن 2 کام ایسے ہیں جو آپ دوسروں کے ساتھ کر سکتے ہیں، جن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو یہ بھی صدقہ ہے.
یعنی جو اچھے کام میں کوتاہی کر رہا اس کو نیکی کی بات بتانا، اس کی ہمت بندانا کہ وہ اچھا کرے، اور جو برا کر رہا ہو اس سے برائی سے روکنا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے مالداروں سے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں کہ مالدار سارا دن تو نہیں صدقہ کرتے رہتے کہ صبح سے شام تک صدقہ ہی کریں صدقہ ہی کریں صدقہ ہی کریں. ایک مخصوص وقت میں کریں گے نا. جتنی بھی قسمیں ہیں مال سے صدقہ کرنے کی، کبھی تو انسان دن میں ایک دفعہ کرتا ہے، کبھی ہفتے میں ایک دفعہ کرتا ہے، کبھی مہینے میں ایک دفعہ کرتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے تو کرتا ہے، نہیں تو پھر نہیں کرتا، یا کوئی موقع ہوتا ہے تو کرتا ہے، یا توفیق ہوتی ہے تو کرتا ہے. لیکن یہ جو کام ہے یہ سارا دن آپ کر سکتے ہیں. کون روکتا ہے آپ کو سبحان اللہ کہنے سے؟ سارا دن کہتے رہے. اور اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر کے مواقع بہت سارے آتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر جو کرتے ہیں اس میں بھی یہی نیت کر لیں تو آپ کو یہی صدقے کا ثواب ملے گا. اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، کسی کو بھی، کہیں پر بھی آپ ہوں تو وہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، دوسروں کو انکریج کریں، اچھے اچھے مشورے دیں، نئے نئے راستے بتائیں. اور آپ کیا کر سکتے ہیں آگے کچھ مثالیں بھی آئیں گی اس حدیث سے کہ کس کس چیز میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر یا اور کون سے طریقے ہیں صدقے کے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ اس پہ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا ملا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کس قدر شکر گزار تھے کہ جب انہیں کوئی بات پتہ چلتی تھی تو وہ اس پہ خوش ہو جاتے تھے، مطمئن ہو جاتے تھے. آرگیومنٹس اور بحث مباحثے یہ عمل کی قوت برباد کر دیتے ہیں. ہونا کیا چاہیے کہ نیکی کا پتہ چلے اور انسان کرنے لگ جائے، بہت بحثوں میں نہ پڑے. اچھا فلاں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اس کی رائے کیا ہے اور یہ کیا سوچتا ہے اور یہ کب کروں اور کیسے کروں، جیسے بنی اسرائیل نے کیا تھا گائے کے معاملے میں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اصل حکم تو پیچھے رہ جائے گا. آپ یہی سوچتے رہ جائیں گے اچھا کیسے کرنا اور کیوں کرنا اور کب کرنا اور کتنا کرنا اور کرنا یا نہیں کرنا اور یہ زیادہ اچھا یا وہ. انہوں نے اب یہ نہیں پوچھا آگے صحابہ نے اچھا اگر امر بالمعروف کرے تو وہ زیادہ ثواب ہے یا سبحان اللہ زیادہ ثواب ہے، ایسا کوئی سوال نہیں کیا. پتہ چل گیا بس کر لیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی ہمیں طریقے بتائے ہیں تو ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں. مثلا مسند احمد کی روایت ہے 21484، ابو ذر ہی سے مروی ہے رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ہر عضو پر صبح کے وقت صدقہ لازم ہوتا ہے. ہر ایک کے ہر عضو پر، آنکھ، کان، بال بال پر. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے صدقہ کروں، کیا کروں، اتنا صدقہ تو میں نہیں کر سکتا جبکہ میرے پاس مال نہیں. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے. یہاں ذکر کی ایک اور قسم بھی آگئی. فرمایا صدقے کے دروازے، امر بالمعروف بھی صدقہ ہے، نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے. لوگوں کے راستے سے کانٹا، ہڈی اور پتھر ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے. یعنی آنکھیں کھول کے جیو، نابینا کو راستہ دکھا دو، گنگے بہرے کو بات سمجھا دو. محنت لگتی ہے نا اس پر. کسی ضرورت مند کو اس جگہ کی رہنمائی کر دو. یعنی ایک شخص کو ضرورت ہے کہیں جانے کی، کسی ہاسپٹل کا ایڈریس چاہیے، کسی اور جگہ پہنچنا ہے، کوئی دین کی تعلیم حاصل کرنے کا متلاشی، اور ہمیں پتہ ہے طریقہ اور ہم صرف بخل کے مارے چپ رہتے ہیں کہ اچھا اس کو بتا دیا تو پھر یہ تو وہاں جانے لگے گا یا یہ کرنے لگے گا. تو نہ خود اس کی مدد کرتے ہیں نہ کہیں اور اس کو جانے کا موقع دیتے ہیں. پھر فرمایا اپنی پنڈلیوں سے دوڑ کر، یعنی اپنے قدموں پہ چل کر، بھاگ کر، یعنی جسم سے کام لے کر کسی مظلوم اور فریاد رس کی مدد کر دو جو بلا رہا ہے تمہیں کہ ادھر آؤ. بعض اوقات ہوتا ہے کوئی مریض ہے گھر میں، وہ پانی مانگ رہا ہے، کوئی بچہ ہے وہ ٹوائلٹ میں بلا رہا ہے کہ مجھے دھو ڈالو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ. تو یہ سارے کام بھی صدقہ کے. کیونکہ عام طور پہ خواتین ان باتوں میں پریشان ہوتی ہے کہ ہمیں تو کوئی صدقے کے اور نیکی کے موقع نہیں مل رہے کیونکہ ہم تو ہر وقت گھر میں بیٹھے. گھر کا ہر کام اگر اچھی نیت سے آپ کریں گے تو وہ بھی صدقہ ہے آپ کے لیے، کیونکہ یہ فریادیوں کی مدد ہو رہی. اپنے ہاتھوں کی طاقت سے کسی کمزور کو بلند کر دو. مثلاً کوئی گاڑی میں نہیں چڑھ پا رہا، پتا نا بچے اوپر نہیں چڑھ پاتے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اٹھا کے ان کو اوپر چڑھاتے ہیں، اٹھا کے بیڈ پہ چڑھاتے ہیں. کوئی گھر میں بیڈ ریڈن ہوتا ہے، کوئی بوڑھا ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، اس کو اٹھا کے بٹھانا، اس کا ہاتھ پکڑنا، اس کو ٹوائلٹ تک لے جانا، اس کو وہاں سے اٹھانا، اس کو نہلانا، کتنے مشکل کام ہے. اگر کسی پہ یہ کام آ جائے تو وہ تو سمجھتا کہ میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی.
حالانکہ ہونا کیا چاہیے وہ سمجھے کہ میری قسمت جاگ اٹھی کہ اللہ نے مجھے اتنی نیکیوں کا موقع دے دیا. اب جو کام ذمہ پڑ گیا وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, وہ تو کرنا ہی پڑے گا. یا رو کے کریں, یا خوشی سے کریں, یا صدقہ سمجھ کے کریں, نیکی سمجھ کے کریں, یا مصیبت سمجھ کے کریں. فرمایا یہ سب تمہاری طرف سے اپنی ذات پر صدقے کے دروازے ہیں, بلکہ تمہیں اپنی بیوی سے مباشرت پر بھی ثواب ملتا ہے. یعنی اگر کوئی ہسبینڈ اپنی بیوی کو حق کرتا ہے یا کس کرتا ہے تو اس پر بھی ثواب ہے. پھر صدقے کی مختلف اقسام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے. لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے پاس مال نہ ہو, آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے. مال نہیں تو کچھ کماؤ, کوئی کام کرو, خود بھی نفع اٹھائے اور صدقہ خیرات بھی کرے. لوگوں نے کہا اگر یہ بھی میسر نہ ہو, فرمایا حاجت مند مظلوم کی مدد کرے. لوگوں نے کہا اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو, فرمایا اچھی باتوں پر عمل کرے اور برائیوں سے رکے, یہی اس کے لیے صدقہ ہے. یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ کچھ قسمیں بڑی ہیں کچھ چھوٹی ہیں, محروم کوئی بھی نہیں, بس نیت کرنے کی دیر ہے. پازیٹیو تھنکنگ کی ضرورت ہے, نیکی کے مواقع نظر آنے کی ضرورت ہے, اور اچھی نیت کر لینے کی ضرورت ہے. کوئی بھی کام کر رہے ہیں, کسی کام میں گھبراہٹ ہو رہی ہو, کسی کام میں تنگی ہو رہی ہو, فوراً سوچنے لگے اچھا کیوں کر رہا ہوں یہ کام, کیا ملے گا مجھے اس سے. اگر میں کسی چیز سے رکا ہوا ہوں اور صبر کر رہا ہوں تو یہ بھی اجر ہے, اور کچھ کر رہا ہوں اور تکلیف اٹھا رہا ہوں تو یہ بھی اس میں بھی اجر ہے. تو انما الاعمال بالنیات. نیت کیا آپ کی, اپروچ کیا ہے آپ کی, ایٹیٹیوڈ کیا آپ کا, یہ چیزیں مل کر ان کو اس کام کو کسی بھی عمل کو صدقہ بنائے گی, نیکی بنائے گی. ایک اور روایت میں آتا ہے, یہ السلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2669. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کون سی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی ہے؟ وہ پچھلی میں تو تھا نا جنت تک کون سی چیز پہنچائے, اور یہاں کیا آگ سے کیسے بچیں؟ آپ نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانا. میں نے کہا اے اللہ کے نبی کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ فقیر ہو اور اس کے پاس دینے کی کوئی چیز نہ ہو؟ فرمایا پھر وہ نیکی کا حکم دے, اپنے علم کا صدقہ کرے اور برائی سے روکے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ایسا کرنے سے بھی عاجز ہو, وہ بھی نہ کر سکے, اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی طاقت نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کسی بے ہنر کو کوئی ہنر سکھا دے, کسی کو سوئی دھاگا پرونا سکھا دے, بٹن لگانا سکھا دے, امبرائڈری تھوڑی بہت سکھا دے. یعنی کسی اچھے مفید کام میں, بیکار کاموں میں نہیں بلکہ مفید کاموں میں کوئی بھی ہنر چھوٹا یا بڑا, کسی سے کوئی ریسیپی شیئر کر لے, اس کو پکانا سکھا دے, کلیننگ سکھا دے, گھر مینٹین کرنا سکھا دے, کچھ بھی, کوئی بھی جو موقع ہو. میں نے کہا اگر وہ خود بھی بے ہنر ہو اور کچھ بھی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو؟ آپ نے فرمایا پھر کسی مظلوم کی مدد کر دے. میں نے کہا اگر وہ خود ضعیف ہو اور مظلوم کی مدد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو, خود ہی نہیں اٹھ سکتا, کسی کو کیا اٹھائے گا؟ آپ نے فرمایا تم تو اپنے بھائی میں کوئی خیر اور بھلائی چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. فرمایا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچنے دے. جس پہلے میں نے عرض کیا نا کہ مریض کی عادت کے لیے جا رہے ہیں تو اس کو الٹا ستا کے نہ آئے, اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم پریشان نہ کریں اسے. میں نے کہا اے اللہ کے نبی جب کوئی شخص یہ عمل کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا جو مسلمان بھی ان خصلتوں میں سے کسی خصلت پر عمل کرے گا تو وہ خصلت اس کا ہاتھ پکڑے رکھے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی, انہیں چھوڑے گی نہیں. یعنی یہ نیک عمل ہے جو انسان کو پکڑے رکھیں گے, ساتھ ساتھ رہیں گے, باقی سب نے چھوڑ دینا ہے. اور نیکیوں میں ہی ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. اور بہت بڑی وجہ پھر وہی بات ہے ہماری اپنی کوتاہی, اپنی کڑن اور جلن, اور کوئی مثبت بات نہ سوچنا اور اللہ سے نہ مانگنا. جب بھی کبھی ایسی گھبراہٹ ہونے لگے کہ ہائے میں کچھ نہیں کر رہی, کچھ کر نہیں پا رہی, میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں, اور ہر وقت پھر منفی سوچیں اور منفی باتیں اور بدگمانیاں, اور اس سے چھٹکارا پانے کے لیے فوراً اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس اندھیرے میں کوئی روشنی کی کرن دکھا دے, مجھے کوئی راہ دکھا دے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی, تجھے پتا ہے میں نہیں جانتا تو جانتا ہے, میں قدرت نہیں رکھتا تو قدرت رکھتا ہے, اور تو ہر چیز کا مالک ہے, ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے, تو مجھے راہ دکھا. اور آپ دیکھیں گے کہ سچی تڑپ ہوگی اللہ کبھی ہاتھ نہیں چھوڑے گا, ضرور راہ دکھائے گا. اصل میں نا اللہ تعالیٰ بھی بندے کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس کی چاہت کتنی, اس کا شوق کتنا ہے, ورنہ توفیق تو اللہ ہی دیتا ہے نا.